جی ٹی وی میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے مہمان محترم نثار کھوڑو صاحب ہے، پیپلز پارٹی سے طویل وابستگی صدر۔ اس سے ہٹ کر یہ بھی لائیو کہنے میں حرج نہیں کہ ہمارے ان سے دیرینہ تعلقات کے کوئی اب تو دو تین دہائی ہو گئی ہے، اور ہاں ادھر کچھ کم ان کی بھی مصروفیت، ہماری بھی کچھ پابندیاں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ کھوڑو صاحب ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، اور پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی خاص طور پر میں ان کی جب آڈٹ رپورٹ کی کبھی جھلکیاں دیکھتا ہوں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے معتبر اور کتنا مضبوط سیاسی پس منظر رکھتے ہیں کہ اپنی ہی حکومت کے جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں، ان کی کارکردگی ہے، اس پر کھل کر یہ اظہار خیال کرتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں ذرا بعد میں جاؤں گا کہ حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے بہت سارے آئے کہ 161 کروڑ روپے کہا گیا آپ کے ڈمی رسالوں کو 2 سال میں دیے گئے، ان کے نام بھی گئے، لیکن ذرا تھوڑی سی کھوڑو صاحب اگر لائٹر وے میں برا نہ مانے تو میں ایک ذرا جھلک دکھا دوں کہ ہمارے کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ وزیر داخلہ سندھ کی ادھر بڑی اچھی کارکردگی دیکھی گئی۔ مثلا یہی دیکھیے کہ ابھی جب عورت مارچ کے لیے شیما کرمانی جب پریس کلب کے سامنے آئیں تو پولیس والیاں جس طرح ان کو پکڑ رہی تھیں، اور بہرحال پیپلز پارٹی کی سندھ کی اور دیگر لوگوں کی تو بیان نہیں آئے لیکن انہیں معطل کر دیا، اور آج جو سارا دن جو وائرل ہوئی ہے تصویر، تو دونوں میں نے کہا مبارکباد بھی دے دوں، اور ذرا ایک ذرا سینس آف ہیومر کیسے بظاہر ہے، کیا حرج ہے کہ شیما کرمانی کو کس طریقے سے پولیس والے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، ایس ایس پی جو ہے وہ کو معطل انہوں نے کیا، ایس ایچ او کو بھی معطل کیا، اور دوسری طرف ابھی یہ جو خاتون جن کی تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح ماشاءاللہ آ رہی ہیں کورٹ میں، اور ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں، تو ذاتی ہوتی اگر میں آپ بھی مجھے پتہ ہے کہ ہم ایک سینس آف ہیومر اس سے مزاح، اور آپ نے بھی یہ جو میں نے کمپیئر دکھایا شیما کرمانی کو سندھ پولیس کا گھسیٹتے ہوئے لے جانا، اس میں ہماری پیپلز پارٹی کی جو خیال آیا کہ شہری رحمان سے شہلا سب خاموش رہیں، کوئی بیان نہیں آیا، پھر پارٹی پالیسی ہوگی، لیکن دونوں چیزوں نے دیا۔ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے کھوڑو صاحب؟ یہ تو ادھر لائٹر میں میں نے سوچا کہ یہ دکھا دوں، آپ نے انجوائے کیا ان دونوں تصویروں کو؟ دیکھیں آپ، جی میں شیلا کھمانی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ پاکستان کا ایک نام ہے، اور جس چیز میں وہ ماہر ہیں وہ بھی ایک فن ہے، جی اور فن کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے پولیٹیکل خیالات، سوشل فائبر کے لیے خیالات، ان کی مالک ہیں، آزاد ہیں، وہ سوچ سکتی ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہوا اس کا اور کسی نے نہیں، اور کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے اس کا نوٹس لیا، برہمی کا اظہار کیا، اور برہمی کے اظہار کے بعد ان کو پھر سے مارچ کرنے دیا گیا، اور اسی دوران جن پولیس والوں نے زیادتی کی ان کو معطل بھی کیا گیا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے چپ رہے۔ جب چیئرمین بلاول صاحب چپ نہیں رہتے تو سمجھو ساری پارٹی چپ نہ رہی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا وہ بیڈ ٹیسٹ تھا، کسی نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور یہ ہماری عورتیں ہیں، عورتوں کی عزت ہونی چاہیے، اور ٹھیک ہے دوسری چیزیں بہت ساری کہی گئی ہیں، میرا جسم و میرا لباس، یہ وہ، ان کی چیزوں کو قطع نظر ہاں، آپ نے دن درست منانا کہا کہ بری ان کی ہو بات نہیں سکتا ہے۔ ہے اس سوچ سے اختلاف کیا جائے، ان کے ان سلوگن سے ناراض کیا جائے۔ خیر مجھے تھوڑی سی رابطے بھی ہوئی، شیما بھی کہہ رہی تھیں کہ نہ شہری رحمان کی فون آیا نہ شہر رضا کا آیا، غالباً شہیدوں کی پارٹی، بی بی کی پارٹی کے، اور وہ بھی اگر خواتین جو کوکس یہ بیان دے رہی تھی تو اچھا ہی تھا ان کے لیے۔ خیر میں یہ تو اس لیے میں نے ذکر کر دیا کہ آپ نے دیکھیں شہید اس میں شہیدوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت مارچ ہے، اس کے ساتھ شہیدوں کو نہ ملایا جائے، ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی اس کا میں نے کہا کہ جب چیئرمین اس کا نوٹس لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اور ہم سب کو سوال کرنے کی بات سے بچ جاتے ہیں ہم۔ ہاں ہم نے جو نوٹس لیا اور پھر ان کے بعد مارچ کرنے بھی دیا گیا، ہو سکتا ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے پولیس والے لگا دیے ہوں، لیڈی پولیس لگا دی گئی ہو، لیکن مارچ ہوا۔
اب جب مارچ ہوا تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر سکتے ہیں ہم. لیکن کھوڑا صاحب، لا اینڈ آرڈر ہو یا سندھ پولیس کی کارکردگی ہو، یعنی یہ خیر ایک پولیس ایک انسٹیٹیوشن ہے کرپشن کے حوالے سے، اور یہ کوئی بھی حکومتیں، خیر یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو خیر باہر کا بھی ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کارکردگی ہو سکتی ہے؟ کرائم ریٹ کے میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہ، میں تو آپ کے زیادہ ایک سیریس موضوع میں بات کروں گا. دیکھیں بات جی سنیں مجاہد بھائی، اس ایشو کو لے کر آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کرپشن کا ذکر تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کیا تھا، کرپشن کا ذکر تو ایوب خان کے ٹائم میں بھی ہوا، کرپشن کا ذکر ضیاء اللہ کے ٹائم میں بھی ہوا، مشرف کے ٹائم میں بھی ہوا، صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومتوں کی سویڈن حکومتیں جو آئیں اس میں بھی کرپشن کا ذکر ہوا. اس چیز کو لے کر کرپشن تک پہنچنے کی میں سمجھتا ہوں الگ موضوع ہے. یہ تو آپ کی آڈٹ رپورٹ، کسی افسر میں کی، تو آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں کہ کسی نے آڈٹ رپورٹ میں اتنا کھل کر اس کا ذکر نہیں کیا. میرا جواب پورا، آپ نے جب میرا کہا جواب کہ نہیں، میں جواب پورا کروں اس کے بعد آپ حملہ، میں جواب پورا کروں اس کے بعد آپ حملہ کریں. حملہ نہیں کر رہا میں، آپ سمجھتا کہتے ہوں ہیں یہ حملہ کسی کروں گا، آفیسر کی کم میں عقلی، تو درخواست کروں گا. میں درخواست کروں یا حملہ کروں جو کچھ بھی کہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی آفیسر کی کم عقلی کی وجہ سے ہمیں خامخواہ نیگیٹو ایک پوز ملا، پاسچر ملا جو ہونا نہیں چاہیے تھا، اور انہوں نے اس کے بعد مداوا بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو اصل چیز ہو گئی سو ہو گئی، اور اس کا ہم ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھے کھوڑو صاحب کے. رہی بات کرپشن کی، نہیں کرپشن نہیں، زیادہ اہم بات پر اس لیے آ رہا تھا کہ آج بھی یہ ڈسکس ہوا کہ جو ایک 18ویں ترمیم کے ذریعے جو اس کو لپیٹنے کی افواہیں نہیں، اب تو باقاعدہ شہ سرخی سے خبر بھی آ رہی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اگر ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو ملا تھا یا دیگر میں 10 سال میں آپ وہ کام نہیں ہو سکا. مثلا ایجوکیشن، 1.5 لاکھ بچے ابھی بھی سندھ میں اسکول میں نہیں جاتے. ہیلتھ میں ضرور میں کہہ دوں گا کہ سندھ سب میں سے آگے گزارش ہے. کروں جی آپ سوال کریں تو میں جواب دوں، سوال کریں تو جواب دوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے ثمرات نہیں آپ کا ملے. سوال اگر ہو گیا، آپ کا اگر سوال ہو گیا تو میری گزارش سنیں. جو 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن ہونی تھی وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. EOBI فنڈ وفاق کے پاس پڑے ہیں. ہماری جو یونیورسٹیز کے لیے سندھ ایجوکیشن، وہ جو HEC کا جواب ہم نے صوبائی لیول پہ بنایا، اس کو بھی ابھی تک اتنا کارگر نہیں بنایا گیا. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ مختلف جو وزارتیں پڑی ہیں وفاق میں، ان کو صوبے میں بھیج دینا چاہیے کہ وزارتوں کا بار مرکز سے تھوڑا سا کم ہو. ابھی وہ بھی نہیں ہوا. بہت سی چیزیں ہیں جو 18ویں ترمیم کے لحاظ سے، 18ویں ترمیم آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی ایک ترمیم ہے. اس کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے، اس ترمیم کو ختم کرنے کے لیے حکومتوں کو 2/3 میجارٹی چاہیے، اور سارے، میں سمجھتا ہوں لگ بھگ سارے 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہیں. وہ صرف چاہتے ہیں ساری پارٹیاں کہ 18ویں ترمیم پر اور زیادہ خود مختاری دی جائے، زیادہ صوبائی خود مختاری دی جائے. سینٹرلائزیشن کا مجھے کہیں بھی کان میں آواز یہ نہیں آئی کہ سینٹرلائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، تو ابھی 18ویں ترمیم کا ایسے بول دینا، جو آپ کو آج بھی 18ویں اخبار میں ترمیم خبر کے پڑی ذریعے ہے کہ ایجوکیشن ملی، صدر صاحب کے پاس پہنچے، کھوڑو صاحب جو آپ اور کو یہ جو چل رہی ہے ایجوکیشن ملا، 18ویں ترمیم کو، یہ وہ، اس پر کسی کا بیان نہیں ہے، نہ پرائم منسٹر کا بیان، نہ صدر صاحب کا بیان. ڈسکشن کرنے کے لیے ہوئی ہوگی بات ڈسکشن، لیکن کوئی اس کا کنکلوڈنگ پارٹ مجھے اخبار میں نہیں دکھائی دیا. اور میں اخبار کو مانتا ہوں، میں کسی سوشل میڈیا کو جب تک مانوں سو مانوں، لیکن اخبار میں جو چیز آتی ہے وہ ریکارڈ کی ہوتی ہے، اور ریکارڈ کے لحاظ سے اخبار میں یہ چیز نہیں آئی کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے. لیکن ریکارڈ پر یہ آئی نہیں، یہ فرنٹ پیج پہ آئی ہے کہ رول بیک کا لفظ استعمال ہوا ہے، 18ویں ترمیم رول بیک کی افواہیں آ رہی ہیں. 18ویں ترمیم میں آئین کو بحال کیا گیا جو 1973 کا آئین تھا. اس کو ساری قوم نے مبارکباد دی، ساری قوم مبارکباد کی مستحق ہوئی کہ 18ویں ترمیم پورے نیشنل کنسنسس کے بعد ہوئی، کیونکہ ساری پارٹیاں اس کمیٹی میں موجود تھیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کو منظور کیا.
اور یہ ساری سیاسی پارٹیاں جو اب بھی ہیں اور اس وقت بھی تھیں، ان سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور 18ویں ترمیم کی جامعہ پالیسی پر ان کو اعتراض نہیں تھا اور وہ پاس کی گئی۔ اس لیے اتنا قدم جو اٹھایا گیا 2008-9 میں، اس کو صرف کہنے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی ختم کرنے کے طریقے ہیں آئین میں واضح، 2/3 میجارٹی۔ ہاں کھوڑا صاحب، اگر مجھے ایک بریک کی طرف مجھے جانا پڑ رہا، کھوڑا ٹیکنیکل پرابلم ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سندھ پیپلز پارٹی کے صدر نثار کھوڑو ہمارے ساتھ ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر ہمارے مہمان ہیں محترم نثار کھوڑو صاحب، جسے میں نے کہا ذرا ذاتی تھوڑا پرسنل ذرا ایک وابستگی، اور وہ بھی ایک روایتی ہوتی بھی ہے، اس میں ذرا خیال کرنا چاہیے۔ ہم اس طرح کے پروفیشنل اینکر بھی نہیں ہیں، اس لیے کبھی کبھی لفظ گستاخی تو نہیں کر سکتا، لیکن ذرا آواز اونچی ہو جاتی ہے معذرت۔ لیکن کھوڑو صاحب، یہ تو حقیقت ہے کہ جو حقیقت بھی لفظ میں غلط استعمال کر رہا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم سے ثمرات ملنے تھے، خود آپ کہہ رہے ہیں یہ آن ریکارڈ ہے کہ اگر 1.5 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے تو آپ ہی کا منسٹر ایجوکیشن کہتا ہے کہ 7,000 گھوسٹ ٹیچر ہیں۔ کیسے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں نکالا؟ میں K4 پہ بھی نہیں آؤں گا کہ وہ کیوں 2002 سے بند ہے، میں حیدرآباد سکھر موٹر وے کیوں نہیں بن پا رہی، اس پہ بھی نہیں آؤں گا، پھر میئر کراچی کی اپنی جگہ ہے۔ بس یہ ہے کہ جو سندھ میں جو ڈیولپمنٹ کے نام پر کروڑوں اربوں روپے آئے، اس پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ مجاہد صاحب، آپ کے پاس مائک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سوال کے اوپر 50 اور بھی آپ کر لیں، ایک ایک بات کا جواب لیتے جائیں تو ٹھیک ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ایجوکیشن کی۔ یہ آئین بنا 73 میں، اس سے پہلے سینٹر زیادہ مضبوط تھا، اس وقت بھی بچے اسکول سے باہر تھے، اس وقت بھی گوشت ملازمین تھے، چاہے ایوب خان کا ٹائم ہو یا کسی اور کا ٹائم ہو، کسی ضیاء اللہ کا ٹائم ہو، کسی مشرف کا ٹائم ہو، یہ بچے باہر تھے۔ اور کیوں ہے باہر؟ اب آپ 10 سال سے کیوں ہیں؟ ایک منٹ نہ صحیح، جواب تو دے نا، جواب تو لینے دے نا۔ اس لیے باہر ہیں کہ اسکول میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ 2 کمروں کا اسکول ہے، 1 کمرے کا اسکول ہے، پھر مڈل اسکول ہے، پھر فلاں ہے فلاں۔ پرائمری اسکول 42,000 ہیں، 2 کمروں کے، 1 کمرے کے، وداؤٹ شیلٹر بھی کمرے ہیں۔ وہاں آپ کو زیادہ کمرے بنانے پڑیں گے، جس کے لیے پیسوں کا درکار ہے۔ پھر اس کے بعد ملازمین جو کہتے ہیں، جس کو گوشت ملازمین کہتے ہیں، ہم نے ان کے لیے بائیو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، وہ 1913 سے ہے۔ 1913 سے جب گوشت ملازمین کی بہت ساری خبریں آتی تھی، اب وہ خبریں آنا ذرا کم ہو گئی ہیں، اور یہ بائیو میٹرک سسٹم میں نہ صرف بائیو میٹرک ہے، ہم نے ان کے اوپر مانیٹرز بھی رکھے کہ بھائی جائیں کہ چیک کریں یہ جھوٹا بوٹا بائیو میٹرک تو نہیں ہو رہا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے، ویسے تو پاکستان میں پتہ نہیں کب سے کیا کیا کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہمارا نتیجہ اس انداز سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اب ہمارے پاس اگر زیادہ رومز ہوں گی، جس کے لیے پیسے رکھے جائیں گے، رومز بنیں گے، کیپیسٹی بنے گی، نہیں تو ابھی تو بیچارے کبھی کبھی بس اسکولوں میں 100 بچے ایک کلاس روم میں ہوتے ہیں۔ دنیا کا انٹرنیشنل قانون ہے کہ 35 اسٹوڈنٹ ہوں پر ٹیچر۔ میں کہاں تک رکوں؟ اب مجھے حیدرآباد سکھر وے، آپ حیدرآباد سے سکھر کس طرح جا رہے ہیں؟ اب آپ موٹر وے کا کہیں گے کیا؟ BRT کا؟ ہاں، میں اب جواب دینے دیں۔ یہ موٹر وے ملتان سے سکھر تک بنا 2013 میں، جب نواز شریف صاحب آئے اور سی پیک تھا۔ نواز شریف صاحب نے اس وقت اس چیز کو کراچی تک نہیں لے آیا یا حیدرآباد تک نہیں لے آیا۔ چلو 300-400 کلومیٹر بن گیا، سکھر سے ملتان تک کا موٹر وے بنا۔ اس کے بعد دوسری حکومت آئی جس نے 3.5 سال 4 سال 5 سال جو بھی لگائے، صفحہ ہستی سے گم، بھول گئے۔ اب اس کے بعد پھر یہ عمران خان کے زمانے میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بننا تھا، اب بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنے گا، جس کے لیے روزانہ بولا جاتا ہے۔ یہ وفاقی منصوبہ ہے، یہ صوبائی منصوبہ نہیں ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی سمجھ لیں۔ اور یونیورسٹی روڈ تو صوبائی منصوبہ ہے نہیں کیا؟ صوبائی یہ یونیورسٹی روڈ جو آپ کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں۔ موٹر وے کی بات
ایسے نہیں کرو, ٹائم کا ایسے نہیں کرو. مجھے ٹائم کا میں یہ بھی دے دوں نا, کراچی یونیورسٹی میں لاکھوں پریشان ہوتے ہیں. آپ سینئر آئے ایسے, بھائی سر ایسے بحث میں نہیں پڑھتا, ایسے میں بحث میں نہیں پڑھتا. کہاں موٹر وے کی بات کریں ٹھکا کر کے یونیورسٹی روڈ بن رہا ہے نا, اس کی بی آر ٹی لائن بن رہی ہے نا, اس میں ٹائم کچھ زیادہ لگ گیا ہے. ابھی ہم نے اس کو چینج کرے, ایف ڈبلیو او کو کہا ہے, اگر لوکل ٹھیکیدار ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے ہم نے اس کو نکال کے ایف ڈبلیو اے کے حوالے کر دیا. وہ بھی ادارہ ہے اور ٹھیکیدار بھی ادارے ہوتے ہیں. ابھی وہ بنا نہیں ہے پورے ٹائم میں, اس کی ساری سندھ کا ملبہ یونیورسٹی روڈ پر کیسے ڈال رہے ہیں؟ کیوں آپ کو گاؤں بھول جاتے ہیں, کیوں آپ کو دوسرے شہر بھول جاتے ہیں, کیوں آپ کو دوسری اسکیمیں یاد نہیں رہتی؟ صرف یونیورسٹی روڈ پہ آ کے ختم کریں گے. K4 پہ بھی آپ ناراض ہو جائیں گے, پھر آپ K4 پہ بھی ناراض ہو جائیں گے. اے سر جی نہیں, آپ K4 پہ بھی ناراض ہو جائیں گے نا, میں نہ پوچھوں آپ سے کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. اے سر, ارے سنیں آپ, پہلے یہ یونیورسٹی روڈ بنا تھا جب آپ تعریف کرتے تھے, پھر بات آئی کہ جی یہاں گرین لائن آ رہی ہے تو ریڈ لائن بھی آنی چاہیے, اورنج لائن بھی آنی چاہیے. یہ کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے سوچ ہے. ہم نے اس پہ سوچ پہ عمل کرنا شروع کیا اور کھدائی کی تو اس میں یوٹیلیٹیز ہوتے ہیں جن کو شفٹ کرنی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نیچے سے نکلتی ہیں, اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس طرح سے ٹائم لگا. ٹھیکیدار نے اگر سستی کی تو ٹھیکیدار کی کوئی پرواہ کی کیا, ہم نے چینج کر دیا نا, دوسرے کسی کو دے دیا. تو 20 سال لگ بن رہا ہے. اب K4 میں 20 سال لگ گئے. بات میں 20 سال لگ گئے. اے بھائی بات سنیں, سر جی بات سنیں, آپ نے یونیورسٹی روڈ کا بولا, بھٹو روڈ آگے بھی تو بڑھوں گا میں, آپ کا جواب آگے بھی تو بڑھوں گا میں. بھٹو کیوں بھول گئے؟ تھوڑا سا میں آگے کیا بڑھوں. وہ کراچی میں نہیں بن رہا؟ کیا وہ ہلو, وہ کیا کراچی میں نہیں بن رہا؟ شاہراہ بھٹو جو اتنے قلیل عرصے میں بن چکا, سپر ہائی وے تک بنا, ڈیفینس سے بنا, موٹر وے کے طرز کا بنا, آپ کو وہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ آپ یونیورسٹی روڈ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی تو پازیٹیو چیزیں بھی بتاؤ اور نیگیٹو بھی بتاؤ. یہ تھوڑی ہے کہ بھائی سارا ملبہ بس, ایسے نہیں کرو سائیں, ایسے نہیں کرو. تو K4 میں بات ہی نہ کروں میں, نہ K4 میں بات کروں نہ سرکولر میں بات کروں. بھائی میں کیا بول رہا ہوں, جو آپ سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا. آپ K4 کا بتائیے, جو سوال کریں گے اس کا جواب. K4 کیوں نہیں بنی 20 سال سے؟ جناب کیا ہوا ہے K4 20 سال سے کیوں نہیں بنی؟ کون سی؟ ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ لوگوں کی کارکردگی صحیح نہیں تھی. پوچھو نا ورلڈ بینک سے, پوچھو ورلڈ بینک سے, پوچھو وفاق سے. K4 میں فنڈنگ کس کی ہے پتا ہے آپ کو؟ ورلڈ بینک. اگر پتا ہے تو آپ یہ سوال نہ کرتے. کیوں؟ اگر آپ کو پتا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے. K4 میں فنڈنگ وفاق کی ہے, صوبے کی نہیں ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ جام شورو سے لے کے سیون تک جو روڈ بنا اس میں 7 ارب روپے ہم نے ایڈوانس میں دیے تھے, لیکن اتنا ٹائم لگا دیا وفاق نے. آپ کے اس کو کوئی نہیں بول رہے. جام شورو سے لے کے سیون اور لاڑکانہ تک جو بنا ہے روڈ, جو بن رہا ہے ابھی تک 2008 سے 2010 سے شروع ہے, جس میں 7 ارب ہم نے پہلے ایڈوانس میں دے دیے تھے, اس کو اتنے سال لگے. آپ اس کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اگر کمزوری وفاق کی ہے تو بتاؤ, کمزوری سندھ حکومت کی ہے تو بتاؤ. آپ ایک کارڈ کے کیا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. تھوڑا سا وقت کم ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہی کی آڈٹ رپورٹ سے میرے پاس وہ فیگرز موجود ہیں جس میں کارکردگی آپ اپنی حکومت پر سوال اٹھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں 161 کروڑ روپیہ جو ہے ڈمی مثالوں کو دیا گیا, آپ کی انفارمیشن منسٹری نے. میرے بھائی, میرے سائیں, آڈٹ رپورٹ بالکل آزاد ہے اور وہ لکھ سکتی ہے. جب آڈٹ رپورٹ لکھتی ہے تو اس کے جواب میں ہمارا ہے ادارہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. ہم اس آڈٹ پیراز کو دیکھتے ہیں اور سدھارا آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں, ہم ان کو تندہی سے کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں, کسی کو سزا دیتے ہیں, کسی کو انعام دیتے ہیں. یہ اس طرح سے ہماری ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو پولیٹیکل پارلیمنٹری پریکٹس کا سب سے اہم جز ہے کہ جو اخراجات ہوں اس کا حساب کتاب بھی ہمیں اچھی طرح سے ملنا چاہیے. حساب کتاب لینے والے کون ہیں؟ آڈٹ, نثار کھوڑو نہیں, آڈٹ والے. ان کو سامنے جواب دہ ہوئے ہر ایک ڈپارٹمنٹ. آپ اپنے کراچی کے میئر کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟
मेयर हाँ कराची की। हैं, हाँ मैं हूँ मुतमइन, हाँ मैं हूँ मुतमइन। और कराची में पता नहीं कितने नए प्रोजेक्ट बने हैं। नए प्रोजेक्ट अगर बने हैं तो मैं इसका क्रेडिट किसको दूं? उसको दूं जो मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट तक कॉरिडोर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर नहीं बना सका। जो हम कहते थे कि जी मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए, नहीं बन सका। हमने बनाया न सिर्फ एयरपोर्ट तक, स्टील मिल तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया है। तो मैं इसको क्यों नहीं इनको शाबाशी दूं? मैं कराची में जो कम्युनिकेशन के लिए जो मुख्तलिफ चीजें हो लास्ट रही हैं, सवाल, मैं अच्छा उनके लास्ट क्यों नहीं कंक्लूडिंग जवाब में, दूं? यानी आप आपके समझते सामने हैं कि वफाक ने सिंध को जो देना था वो दिया? आपके सामने वफाक ने जो देना था सिंध को दिया? गुलिस्तान जौहर, अरे जवाब तो देना, जवाब लेने देना बाबा, जवाब लेने दे। गुलिस्तान जौहर में आपके देखा देखी आपके सामने 6 महीने ओवरहेड ब्रिज बनी कि नहीं बनी? बनी। वहां एक अंडरपास बनना शुरू हुई है तो बन रही है। हमारी दूसरी जो इलाके हैं उनमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीमें बन रही हैं। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं कराची जैसे शहर में, और वो डिजर्व करता है कराची की जी हाँ खर्चा हो, कराची हमारा और बेहतर हो, हमारा और बेहतर। जब 1988 में आप और हम आए थे ज़िया-उल हक के बाद, तब क्या कराची इस तरह से थी? उससे कहीं ज्यादा बेहतर नहीं है। बेनजीर साहबा का भूल गए वो 200 अरब रुपए का पैकेज। उसके बाद जो मुख्तलिफ मेयर साहबान आए हैं उन्होंने अपने अपना टाइम गुजारा है। हमारी भी हुकूमतें थी, नवाज लीग की भी हुकूमतें थी, अब भी हमारी हुकूमत है। क्या कराची ऐसे होता था? अभी बहुत बेहतर है। हमने पता नहीं कितने रोडों पे, पता नहीं कितने ओवरहेड ब्रिजेस, पता नहीं कितने मोहल्ला इलाकों को भी डेवलप किया है, आपको दिखाई नहीं देता। खोड़ा साहब, मुझे सॉरी, आपसे गुफ्तगू के लिए तो मुझे काफ़ी वक्त चाहिए था। माजरत के मेरी अगर आवाज़ का जो मेरा ताल्लुक़ है वो खाली स्क्रीनों तक नहीं है, इसलिए मुझे कोई हर्ज नहीं है कि आपसे ऐसे सवाल मुझे करने पड़े। आपका बड़ा शुक्रिया, नवाजिश कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। GTV मोबाइल बल्बरी आपको खुशामदीद करता है। और जी हाँ, अभी तक और ट्रंप का एक बयान पूरी सियासत का पासा पलट देता है। ख़ास तौर पर खलीजी रियासतों में जो कुछ हो रहा है उसने इस पूरे रीजन को हिला कर रख दिया है। हमारे साथ तो सूफिया जमाल हैं अमेरिका से, तो साजिद तार साहब हैं वाशिंगटन से। सूफिया जमाल हमारे ज़माने में क्या, टेलीविज़न के जब आया तो उसमें बहुत अब इस वक्त कहते कहूँ भी ऐसे नुमाया सहाफ़ी हैं। तो थैंक यू तारा साहब, लेडीज़ फर्स्ट, चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका है। रुफिया, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? और हम मेरा सॉरी टू से एज ए स्टूडेंट, हमारा ये ख्याल है कि ट्रंप साहब एक एडवेंचर या एक हमला अपने तकब्बुर की वजह से, अपने सुपर पावर को दुनिया में धाक बटाने के लिए ज़रूर ईरान पर करेंगे। सूफिया, मुजाहिद साहब, इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। आपने उसको नटशेल में कह तो दिया तकब्बुर, लेकिन वो एक पुरानी मिसाल है ना कि जब अल्लाह हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो जब सुपर पावर के प्रेसिडेंट होंगे तो इस तरह की काफी ज्यादा चीजें सामने आती हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द पीपल, इट्स ऑल अबाउट व्हाट पब्लिक थिंक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि अब अगला इलेक्शन आई बिलीव कि काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन लेकर सामने आएगा, क्योंकि इट्स नॉट दैट सिंपल कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ करना चाहते हैं तो बस वो ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता, बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स, देयर इज अ हाउस इन्वॉल्व, देयर इज अ सेनेट इन्वॉल्व, एंड ऑब्वियसली उनके पास पावर्स हैं, लेकिन इस हद तक नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट what the temperature is like on the streets, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम शो से पहले भी ये बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन हाई है इस वक्त। 3.8% हमारी इन्फ्लेशन हाई हो गई है, जो कि एक बड़ा इशू है पब्लिक के लिए। लेकिन अगर हम गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर बात करें तो अब जो अभी रीसेंट दौरा चल रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का चाइना के साथ, तो उसके अंदर अगर आप देखें कि एआई के ऊपर काफी बातचीत हो रही है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बातें हो रही हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एड अप करते हैं। एंड आई एम
श्योर हमारे साथ साजिद साहब हैं जो कि खुद वॉशिंगटन में, तो वो अग्री करेंगे इन पॉइंट से मेरे। लेकिन ये सूफिया ने जो कहा, एक तो खैर सूफिया ने जो मिसरा गलत पढ़ दिया, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ जाती है, ट्रम्प के लिए नहीं है, अभी सूफिया ये मिसरा आप पर भी आता है। देखिए तारा साहब, ये जो मैं बात कह रहा था कि सॉरी टू से, हम तो अमेरिका को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पढ़े लिखे लोग और किसिंजर के पाए के जैसे सियासतदान होते थे, लेकिन पास देखें आपके 58,000 ताबूत गए अमरीकियों के, वियतनाम वॉर, कोरिया वॉर, यानी वो कहते हैं अमेरिका एक वॉर चाहता है ताकि वॉर इकॉनमी के ज़रिए वो फलता फूलता रहे दुनिया। और उसने देखा ना पूरे खलीज वस्ता को जो गरीब खड़ा कर दिया, वो शेख जिनकी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ और जो उनके जो कबाएँ और अबाएँ क्या होती थी, आज किस तरीके से बेबसी का नमूना नजर आ रहे हैं, और इसके जिम्मेदार ट्रम्प साहब है, ट्रम्प का अमेरिका है। तारा साहब देखिए, मैं सोफिया से एग्री करूंगा, लेकिन यहाँ पे जरा मुजाहिद भाई ये भी देखना होगा कि पिछले 4 साल क्या हुआ, पिछले 12 साल क्या हुआ है। पिछले 4 साल एक ऐसा सदर था जो कि ऑटो पेन पे पूरे दुनिया को चलाता रहा, और फिर पूरी दुनिया उसको अब्यूज करती रही। चाइना, रशिया और इजराइल और इंडिया जो है वो देखे ना, रशिया से तेल भी भारत लेता था और वाशिंगटन डीसी में आके लुडियां भी डालता था। फिर तो देखें ये इम्तिजाज है एक फार लेफ्ट का, फार राइट का। और उसमें देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास इशू इस वक्त ये है 4 साल में 12 साल की सफाई करना। अब वो किस तरह पॉसिबल है, वो कोशिश अपनी कर रहे हैं। अपना एक वाहिद चीज बताना चाहूंगा मुजाहिद भाई, दुनिया में अभी तक सोल सुपर पावर अमेरिका है। 700 से ज्यादा बेसिस मौजूद है दुनिया के अंदर, 700 से ज्यादा बेसिस मौजूद है। तो जो देखें बराक ओबामा जब रियाज जाते थे सऊदी अरेबिया, तो उनको रियाज का मेयर रिसीव करता था। इमेजिन जरा सोचें। फिर उसके बाद बाबा जी बाइडन आए, जिनको पता ही नहीं थे कि वो खड़े कहाँ हैं। वो लोग लेफ्ट पे देख रहे होते थे, वो राइट पे देख रहे होते थे। तो दर हकीकत दुनिया ने इसको बड़ा अब्यूज किया। अब उसको बहाल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आप बहाल करने के लिए इसराइल को इजाजत दे देंगे 1 लाख इसराइली शहीद कर दे, आप गजा की ईंट पे जाए, आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आप जो है फलस्तीनियों, आप अभी लेबनान को आधा तबाह कर दें, आप पे वो नहीं आएगा। आप ये ट्रम्प का रोल नहीं बात करेंगे, आप खून में नहाए हुए जो है उनके हाथ नहीं। ये मुजाहिद भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नहीं किया। अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल जो है वो वैसे अमेरिका का हिस्सा है, और दूसरा एपेक जो है $100 बिलियन इलेक्शंस में डालती है। जी सूफिया, ये सूफिया इस सवाल का भी तो है ना, ट्रम्प का जो ये फेज बता रहे हैं, तो ट्रम्प का ये फेज भी तो है सूफिया। देखें, अगर हम इसको उस एंगल से चीजें देख रहे हैं जो कि गलत है, डेफिनेटली गलत है, लेकिन उसके अंदर ये वाली बात है कि पॉलिसी इजराइल के साथ अमेरिका की हमेशा से रही है। इजराइल उनके बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसकी लॉबिंग बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। अगर मुसलमानों के अंदर एक है तो मुसलमान भी कर लेना, वो लॉबिंग वो भी करना शुरू करें। वो क्यों नहीं करते हैं वो चीज? आज तक हमने इस चीज के ऊपर क्यों नहीं आके खड़े हुए कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मुसलमानों के लिए हम बात करते हैं तो कितने पाकिस्तानी कांग्रेसमैन आगे आएंगे? कितनों ने यहाँ पे कांग्रेस में, कितनी बड़ी पॉपुलेशन ओवरसीज पाकिस्तानी की यहाँ पे रहती है, क्यों नहीं एक दूसरे के साथ आके खड़े होते? मुजाहिद साहब, हम तो एक मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ना जानते हैं, हम कैसे एक एक की बात कर रहे हैं? और खाली ये कहना कि यूनाइटेड स्टेट्स के ये सारे इश्यूज यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिएट, अगर मैं सूफिया के वक्त का इसे भी ये कंक्लूड रहा हूं, क्योंकि उनके 2 हदफ थे, एक अबनाए हुर्मत, दूसरा ईरान जोहरी तवानाई खत्म करे। दोनों मुतालबे पूरे नहीं हुए, ईरानी क़यादत खत्म हो गई लेकिन वहीं खड़ी है। पहले तारा साहब बहुत ही स्पेसिफिक, और फिर मैं सूफिया आपके पास आऊँ। देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा मुजाहिद भाई। ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से सामने एक प्लान रखा गया था बीबी नेतन्याहू की तरफ से कि ये बड़ा शॉर्ट टर्म होगा और बस फारग और सारा को रजीम चेंज, वो नहीं हो सका। अंदाजे क्याफे कई दफा गलत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बिल्कुल सोफिया की बात से भी एग्री करूंगा। इन्फ्लेशन इस वक्त नंबर 1 इशू ना सिर्फ अमेरिका का है बल्कि पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन इस वक्त, महंगाई जो है वो, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो इससे भी बहुत बुरे हालात है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, ये मैं टोटली एग्री करूंगा कि अमेरिकन जिस मूड से गए थे, जिस प्लान के जरिए गए थे, वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं टोटली आपसे एग्री करूंगा। मैं सूफिया कह रहा हूं कि जो उनका हदफ पूरा नहीं हुआ, हदफ पूरा करेंगे। वो एक जिद्दी आदमी है, मिड टर्म इलेक्शन की वजह से भी, अपने तकब्बुर की वजह से भी। वो
अमेरिका कभी भी, अमेरिका ठीक है वो वॉर तो शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप अफगान वॉर की तरफ भी देखें तो उसमें भी हमें अपने हदफ तो हासिल नहीं हुए, लेकिन उसके साथ उनकी एड भी चलती रही, उनके सारे लोगों को प्रोवाइड किया गया जो भी एड दी जाती थी। उसके बाद अगर आप वियतनाम वॉर को देख लें तो वॉर्स अमेरिका ठीक है टेक ओवर करता है एट सर्टेन पॉइंट, लेकिन उसकी कामयाबी किस हद तक होती है उसका कोई वादा नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि डिपेंड करता है रीजंस के ऊपर और बहुत सारे। अब ये कहना है कि वो सिर्फ वेपन्स बेचने के लिए वॉर की गई थी, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर हम ईरान के अंदर भी देखें तो इंटरनली इश्यूज विद ड्यू रिस्पेक्ट, पहले आपके 50,000 ताबूत जाते थे, 40,000 ताबूत जाते थे, 10,000 ताबूत जाते थे, अब आपके यहाँ तो 12-14 खुदा ना करे वो भी ना जाए। अब इसलिए नुकसान नहीं होता, लोग तो अरब वर्ल्ड बढ़ रहा है, मुसलमान मर रहे हैं ना। ट्रम्प को क्या तो है, मुसलमान अमेरिकनों को क्या है, आपस में बैठ के बात कर लें, वो अमेरिका को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? आप इसलिए कि वो टाउट है, मुसलमान हैं तो आपस में बैठ के बात कर लें, इसलिए कि वो तो एक सॉरी टू से वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ट्रम्प साहब ने सोचना चाहिए 44 अड्डे जो है सिर्फ हमारे यहाँ पे खोले हुए हैं मशरिक़ वस्ता में, किस बात के लिए खोले उन्होंने? तो आप इजाजत देंगे तो वो तो खोलेंगे ना। इंटरनेशनल पॉलिसीज तो अपनी जगह पे ही होती हैं, तो वो ना दें, वो अपना मैंने एक ऐसा मौजूद छोड़ दिया, सॉरी टू से वक्त कम है, ज्यादा तफसील से बात करूंगा। शुक्रिया मोहतरम साजिद तारड़ साहब, शुक्रिया सूफिया जमाल। इसी के साथ ही से मुजाहिद बरेली को इजाजत दीजिए।